کیا انہوں نے ڈیفائی کیا علی امین گنڈاپور نے، جس کی بنا کے پہ علیمہ خان نے کہہ دیا کہ عمران خان کو تو مائنس کر دیا ہے؟ دیکھیے علیمہ خان صاحبہ تو چونکہ جو اپنے بھائی ہیں ان کی محبت میں کچھ بھی کہہ سکتی ہیں، لیکن ذرا گراؤنڈ ریالٹیز کی طرف اگر آپ جائیں، اگر آپ بجٹ پاس نہ کرتے تو وہ جو علی امین گنڈاپور کہتے ہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ آئینی بحران ہو جاتا. یعنی کیا ہوتا اگر آپ 30 تک بجٹ پاس نہ کرتے تو آپ کو آرڈیننس کے ذریعے کچھ امپوز کرنا پڑنا تھا، وہ کوئی حل نہیں تھا مسئلے کا. اس کے علاوہ جو ہے دوسرے کچھ جو طریقہ ہے کار تھے، مثلاً وہ پھر ہماری جو رولنگ الائنس ہے وہ ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیتا کہ جناب گورنر راج لگایا جائے، چونکہ صوبے کے معاملات تو تنہائی نہیں تھی جانی. اگر آپ بجٹ اپروو نہ کرتے، چونکہ جو بجٹ ہے آپ کا جو پچھلے سال کا ہے وہ تو سپینڈ ہو چکا ہے، تو نیا وہاں پہ ایک ایڈمنسٹریٹو کرائسس آ جانا تھا. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ علی امین گنڈاپور نے جو کام کیا وہ مناسب کام تھا، اور یہی سمجھ میں آتا ہے. جہاں تک عمران خان کے مائنس ہونے کی بات ہے، دیکھیے جو لیڈر اتنا پاپولر ہو نا وہ مائنس ہو نہیں سکتا، نیچرلی نہیں ہو سکتا. اس کی فالوئنگ کسی نہ کسی صورت برقرار رہتی ہے، اس لیے وہ مائنس ہونے کا تو سوال نہیں. البتہ جو ہوا ہے وہ بیک ڈراپ میں چلے گئے ہیں. رائٹ. اچھا، اس بیک ڈراپ میں جانے کی وجوہات یہ کہ وہ جتنے ان کی ترکش میں سارے تیر تھے وہ انہوں نے آزما لیے ہر طرح کے، مطلب سڑکوں سے لے کے کورٹ سے لے کے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز یا دوسرے ممالک میں لابنگ کروانا، وہ سارا کچھ ہو چکا ہے. وہ جو ایک امید کی آخری کرن تھے ٹرمپ صاحب، انہوں نے جو فیلڈ مارشل عاصم منیر کو جو لنچ دیا اور جو 1-on-1 ملاقات کی، وہ بھی ان کا خواب جو ہے بانی پی ٹی آئی عمران خان کا، وہ اس کا شرازہ بھی ختم ہو گیا. اچھا، اس کے برعکس جو ایک اور جو سب سے بڑا سیٹ بیک ہوا ہے وہ ہے پاکستان میں جو جنگ انڈیا سے پاکستان نے لڑی اور اس کے نتیجے میں جو فتح حاصل کی، جو اینٹی آرمی مائنڈ سیٹ، وہ والا مائنڈ سیٹ جو پی ٹی آئی کا سپورٹر تھا، وہ اس میں سے ایک بہت بڑا چنک نیوٹرلائز ہو گیا. اور دوسری بات یہ کہ وہ جو ہم جس پولرائزیشن کی بات کرتے تھے کہ قوم جیسے آپ نے کہا منقسم ہے، وہ تقسیم بھی آپ کو کم ہوتی نظر آ گئی اس جنگ کے بعد. وہ والا ماحول نہیں رہا. یہ سب سے بڑا سیٹ بیک جو ہے وہ پی ٹی آئی کو اور بانی پی ٹی آئی کو گیا. سو میں یہ کہوں گا کہ مائنس نہیں وہ ہوئے، ہاں بیک ڈراپ میں چلیں گے. اور چلیے اس کو ذرا میں فلپ کر لیتا ہوں، تھوڑا سا ریلیونٹ ہو گئے، تھوڑا سا ریلیونٹ ہو گئے ہیں. جبکہ دوسری طرف جن کو وہ ٹارگٹ کر رہے تھے فیلڈ مارشل عاصم منیر، اس وقت وہ اگر میں کہوں کہ پاکستان کی پچھلی 3-4 دہائیوں کی تاریخ کے سب سے مضبوط جنرلز جو ہیں وہ اس وقت فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں. کیونکہ ملک کی 2 بڑی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کے ساتھ کھڑی ہیں، اور اس لیے خواجہ آصف نے ایڈمٹ کیا، اور میں انہیں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ ہائیبرڈ سسٹم ہے، ہائیبرڈ گورننس سسٹم ہے، اور اس کے بڑے دور رس نتائج ملک کی ترقی پہ مرتب ہو رہے ہیں. لیکن میں تھوڑا سا اختلاف یہ کروں گا کہ یہ ہائیبرڈ گورننس سسٹم نہیں ہے، بلکہ یہ ہائیبرڈ ایکسٹرا سسٹم ہے. میں بخاری صاحب، میں آپ کی اجازت سے میں اس کو ہائیبرڈ پرو میکس کہتا ہوں، جو آپ کو پتا تھا فون کا. اچھا جی سجاد صاحب، یہ سنا آپ نے، بڑا زبردست انہوں نے باتیں کہیں بخاری صاحب نے، تجزیہ جو کیا جنگ کے بعد کا. تو فیلڈ مارشل عاصم منیر ایک مضبوط جنرل، عوام پیچھے، پنجاب دوبارہ لگتا ہے کہ فوج کے پیچھے آ گیا ہے. اور انٹیلیجنسیا کے اوپر بھی لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ جی وہ سارے جو ہوتے تھے ایک زمانے میں انڈیا سے دوستی کرنے والے، امن کی آشا والے، وہ بھی اب کہتے ہیں کہ یار مودی نے بڑا غلط کیتا ہے، پہ جاؤ انڈیا دو وغیرہ وغیرہ، صحیح کیتا ہے فوج نے. لیکن اس پوری چیز میں ہماری ڈومیسٹک سیاست کے اوپر آپ کیا سمجھ، آپ اتفاق کرتے ہیں بخاری صاحب نے سے کہ یہ اثر پڑا ہے؟ دیکھیں، جنگ کا ہمیشہ ہر دنیا کے ملک کے اوپر اثر پڑتا ہے، اور جنگ کی ایک سائیڈ افیکٹ کسی بھی جنگ کا یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ رائٹ ونگ جو تصورات ہوتے ہیں ان کو ایک طاقت ملتی ہے. اور پاکستان میں جو ٹریڈیشنل رائٹ ونگ فورس ہے وہ ہماری ملٹری ہے، سیاسی جماعتوں سے کہیں زیادہ. تو ملٹری جو ہے وہ اس وقت ایک
طاقت میں آئی ہے اس جنگ کو جیتنے کے بعد. یہ بات تو درست ہے. لیکن جب ہم پولیٹیکل اسپیکٹرم پہ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ ہائیبرڈ پرو میکس ہے یا ہائیبرڈ ایکسٹرا ہے یا ہائیبرڈ پلس ہے, تو میں صرف یہ کہوں گا کہ پاکستان میں آپ ہماری ہسٹری دیکھیں کہ جب بھی کسی ڈیموکریٹک گورنمنٹ نے اسرٹ کرنے کی کوشش کی رضا صاحب, تو وہاں اس گورنمنٹ کو سب سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا. آپ کو یاد ہی ہے محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ کیا ہوتا رہا, آپ کو یاد ہی ہے میاں نواز شریف کے ساتھ کیا ہوتا رہا, یہ جو میمو سکینڈل تھا یا ڈان لیکس تھے وہ بھی آپ کے سامنے تھے. تو لیکن ڈیموکریسی میں اسٹیبلشمنٹ کو ایک مزاحمتی فورس بن کے آتی رہی. میں سمجھتا تھا, میں بلکہ کہتا تھا کہ جب بھی ملک میں جمہوریت آتی ہے تو حزب اختلاف قومی اسمبلی کے اندر نہیں ہوتی, وہ راول پنڈی میں ہوتی ہے. اور دوسری طرف جب آمریت آتی تھی, جب بھی مارشاء اللہ لگتا تھا, تو ساری پولیٹیکل پارٹیاں ایک الائنس بناتی تھیں اور اس وقت بھی ایک ڈی اسٹیبلائزیشن ہوتی تھی. یعنی جمہوریت میں بھی ملٹری کی وجہ سے ڈی اسٹیبلائزیشن ہوتی تھی, آمریت میں سیاسی جماعتوں کی وجہ سے ڈی اسٹیبلائزیشن ہوتی تھی. لیکن ایک توازن پیدا نہیں ہو پا رہا تھا. وہ توازن پہلی دفعہ میاں نواز شریف کو جب ہماری اسٹیبلشمنٹ اپنی مدد کے ساتھ وزیر اعظم بنایا, تو وہ توازن کریٹ کرنا چاہ رہے تھے اس وقت اسلم بیگ اور حمید گل, لیکن وہ نہیں ہو سکا. وہ توازن جنرل باجوہ عمران خان کو لا کر کرنا چاہ رہے تھے کہ فوج اور ایک پیج پہ ہوں گے اور ہم چیزوں کو سنبھالیں گے, وہ نہیں کر سکے. یہ تیسری ایفرٹ ہے وہ توازن قائم کرنے کی, یہ جس کو آپ ہائیبرڈ کہہ رہے ہیں. وہ بھی ہائیبرڈ تھے پچھلے 2-3 نظام, یہ بھی اس کا ایک پلس یا اس کا ایکسٹرا ورژن ہے. اس میں ایک مجھے دیرپا ایک نظر آ رہی ہے اس کے اندر, جو زندگی اس کی تھوڑی لمبی نظر آ رہی. وہ اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب بڑے ڈوسائل پرائم منسٹر ہیں, ان کی کیبنٹ میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو لڑائی کرنے کے موڈ میں ہو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ سمجھ آ گئی ہے کہ وہ کسی نہ کسی پولیٹیکل ڈسپینسیشن کے ساتھ ہی چل سکتے ہیں, وہ اکیلے نہیں کوئی کہانی بنا سکتے. اور دوسری طرف جو سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, جو اپوزیشن کی پولیٹیکل پارٹی ہے, وہ عمران خان صاحب ہے. تو وہ جس طرح سے مبشر بخاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ پس منظر میں چلے گئے یا وہ مائنس ہونے کی کوشش کی گئی ان کو, میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے یہ اپرچونٹی اپنے ہاتھوں لوز کی ہے. بہت بعد کا وقت آیا جب ان کو اریسٹ کیا گیا, بہت بعد کا وقت آیا جب ان کا 9 مئی ہوا. آپ دیکھیں کہ پاکستان میں کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ آپ پبلک سپورٹ آپ کی جتنی مرضی ہو کہ آپ بلڈوز کر دیں پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے سٹرکچر کو اور پولیٹیکل سٹرکچر کو. کوئی انقلاب تو آنا نہیں اس ملک میں, نہ آ سکتا ہے, نہ کوئی لیڈر لا سکتا ہے. اور عمران خان تو خاص طور پہ وہ انقلاب نہیں لا سکتا تھا جس کے وہ انقلابی ہے ہی نہیں جی, انقلابی ہے ہی نہیں, ان کے انگریڈینٹس میں وہ نہیں. اچھا, لیکن ان کے اندر صرف ایک چیز ہے, ایگو ہے ایک بہت بڑی, کہ میں جس کو نہیں, کیرزما بھی ہے, لوگ ٹرسٹ بھی کرتے ہیں, لیکن خود پسندی جسے نرگسیت کہا جاتا ہے وہ بہت زیادہ ہے. لیکن جو پاپولیرٹی ہے وہ تو ظاہر ہے ان کا سحر ہے, ایک ان کا جو جادو ہے وہ ڈیفینیٹلی ہے. اور وہ بھی کریٹ کیسے ہوا, آپ دیکھیں پنجاب اور پاکستان کی ایک سائیکی ہے کہ جب کوئی آدمی سامنے سے پاور کو ٹکراتا ہے تو اس کو مقبولیت ملتی. بالکل. میاں نواز شریف بھی اسی وقت پاپولر ہوئے تھے جب پہلی دفعہ ان کو فوج نے نکالا تھا, اور مجید نظامی نے کہا تھا کہ اب یہ پہلا سیاستدان ہے جو, اب یہ پہلا اس کا سیاسی کریکٹر ہوگا جو کہ 93 کے بعد ڈیولپ ہوا. اسی طرح عمران خان نے باجوہ کے ساتھ جب لڑائی شروع کی تو وہ ایک پاپولیرٹی گین کی انہوں نے, لیکن اپنے سیاسی فیصلوں سے انہوں نے اس پاپولیرٹی کا فائدہ نہیں اٹھایا جو ہو سکتا تھا. آپ دیکھیں گے یہ 2024 کا کون سا الیکشن تھا ہمارا, 24 کا جی, جب 24 کا تھا پھر 18 کا تھا. 24 والا الیکشن, ان کی پاپولیرٹی آسمانوں پہ تھی.
وہ کریکس نہیں ڈال سکے عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے اور پی ٹی ایم گورنمنٹ کے، اور اپنا رستہ نہیں بنا سکے جو کہ ان کو بنانا چاہیے تھا. انہوں نے الٹا 9 مئی کر دیا. ان کا یہ خیال تھا کہ میں اس ڈیفائی کرتا ہوا پاور کی طرف چلا جاؤں گا، وہ نہیں ہو سکا. کے پی کی گورنمنٹ آپ نے خود بتایا کہ ان کے ہاتھوں سے پھسل رہی ہے. تو اب ان کے سامنے کیا ہے؟ ایک طرف تنہائی ہے اور دوسری طرف کوئی پولیٹیکل فیصلے کر کے وہ ان ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا مجھے چانس کم